بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی بلکہ دنیا کی نمبر 1 جو ایجنسی کہی جاتی ہے، دنیا کہے نہ کہ ہم تو کہتے ہیں، اور ہم تو پاکستان کی محبت میں کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے، جس نے تڑفا ڈالے رکھا، افغانستان کی جنگ جیتی، اور جناب وہ کشمیر میں بھی ہم تو ادھر بھی ہم ادھر بھی ہم، بلکہ جن دنوں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی فوج سیم پیج کے اوپر ہوتی تھی، تو ان دنوں وہ میرا خیال ہے کوئی دھماکے ہوئے تھے لبنان میں، پتہ نہیں کہاں پہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کہیں اسرائیل میں کچھ ہوا تھا شاید، تو وہاں پر نا وہ کسی نے یوں کر کے نا ایک تصویر پتہ نہیں کہاں کی تھی، وہ تاثر یہ دیا کیا کہ یہ شاید وہیں کی ہے، غزہ کی، یوں کر کے نا وہ مارخور کا وہ ایک چھوٹا سا نہیں ہوتا پیس، وہ سر جو ہے مارخور کا وہ پکڑا ہوا تھا، تو رولا پہ آ گیا جناب کہ ہم ہر جگہ ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہے۔ جن دنوں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی اور آئی ایس آئی سیم پیج کے اوپر تھی، یہ ان دونوں کی بات ہے۔ تو بہرحال ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج پروفیشنل ہو، پاکستان کے حساس ادارے پروفیشنل ہو۔ اب یہ وقت ثابت کرنے کا آ گیا ہے کہ پاکستان کی جو آئی ایس آئی ہے یہ بلا شبہ بڑی مہارت رکھتی ہے، اور یہ صرف افسانوی باتیں نہیں ہیں، انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، تو پاکستان ریڈ ایف ایم بڑے ہیں نا، یہ اپنی جگہ پر باتیں درست ہیں۔ ہمیں تو پاکستان کی آئی ایس آئی کے اوپر جو اعتراض ہے وہ اس کے پولیٹیکل سیل کے اوپر ہے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں ہمارا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے پاکستان کی آئی ایس آئی کے اوپر پہلی دفعہ فخر پتہ کب محسوس ہوا تھا؟ حبیب اکرم صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کے گھر ایک وہ نام میں بھول گیا ہوں، وہ ایک ہسٹورین تھی، انڈین تھی، وہ آئی تھی، اور حبیب صاحب ان دنوں دنیا ٹی وی میں ہوتے تھے، تو کھانا حبیب صاحب نے گھر میں کیا، پرنما شاید اس طرح کا کوئی نام تھا۔ تو انہوں نے 2 باتیں کہی، انہوں نے کہا کہ ایک بات تو انہوں نے باتوں میں باتیں ہوئی نا، انہوں نے کہا یہ پاکستان میں آئیں تو یوں لگتا ہے، جس سے خوشی ہوئی نا مجھے، کہ یا تو لوگ شادی پہ جا رہے ہیں یا پھر شادی سے آ رہے ہیں، تو ہم حیران کہ وہ کیوں؟ انہوں نے کہا بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں یار، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور یوں ہی ہم تو شادیوں پہ تیار ہوتے ہیں اس طرح سے، جس طرح سے آپ لوگ بس ویسے ہی گھر سے نکلتے ہیں، کنگھی بودے شودے وائے کپڑے استری کریز لگی ہوئی، بہترین مال۔ تو کہتے ہیں ادروائز وہاں پہ تو ہم اتنا تکلف نہیں کرتے انڈینس، موسٹ میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، یہ اچھا لگا۔ دوسرا، جب انہوں نے کہا کہ جی کہ جب کا انہوں نے کوئی بات ہوئی نا تو آئی ایس آئی، تو انہوں نے کہا یہ تو پھر آئی ایس آئی، ان کی باتوں سے لگے کہ وہ آئی ایس آئی سے ذرا ٹینشن والا ماحول ہوتا ہے نا، وہ والا ہے کہ آئی ایس آئی یہ کر دیتی ہے، آئی ایس آئی وہ کر جاتی ہے، تو وہ ٹھیک لگیا کام۔ وہ ایک اندر کی ایک ہوتی ہے نا، ہم جتنے مرضی ڈیموکریٹ اور جناب ہندوستان پاکستان کو برابری کی سطح پہ پیار محبت یہ وہ نہ چاہیے، لیکن اندر ایک ہے، وہ جو بچپن سے سنتے آئے نا کہ دشمن یہ وہ، تو وہ ایک کمینگی سی اندر ہے تھوڑی سی، تو اس کو بڑی تسکین ہوئی اس، ہے نہیں۔ تو بہرحال ہم تو آئی ایس آئی کے متعلق خواہشات جو ہیں میں نے آپ کو بتا دی سادی سی، کہ یار ہم کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کو پروفیشنلی نمبر 1 ہی ہونا چاہیے، اور بس پولیٹیکل ونگ کے اوپر یا جو ان کا وہ سیل ہے اس کے اوپر اعتراض ہے، اور وہ ہے، وہ رہے گا انشاءاللہ، مرتے دم تک رہے گا، نہیں ہونا چاہیے وہ۔ اچھا جی، تو اب میں جو کہہ رہا ہوں کہ جی کہ یہ آئی ایس آئی کے اوپر جو ہے وہ کڑا وقت آ گیا ہے کہ اس کو ثابت کرنا ہے ثبوتوں کے ساتھ کہ وہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہماری جو ہے نا ایف آئی اے، ہماری سی ٹی ڈی، ہمارے دوجے تیجے، انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے۔ فائن پہلے 8 ججوں کو آیا، ادھر انہوں نے 6 ججوں نے خط لکھا ایک بار پھر، اور ادھر ان کو ریشما نے 8 ججوں کو ایک ہی کڑی نے یا ایک ہی خاتون نے لو لیٹر لے دیتا، ریشما نے، اور وہ 8 ججوں والا کہ جی انتھراکس اور وہ طبقی نما تصاویر اشکال، اور انتھراکس وہ تھا کہ نہیں تھا، وہ کیا ہے کیا نہیں، دھمکی آمیز خط ملا۔ اب 8 ججوں کا معاملہ تھا، اور ادھر جناب 1 اپریل کو آج پتہ چلا ہے کہ ابھی وہ ریشما نہیں مل رہی تھی، کہ گلشاد نامی ایک اور خاتون جو ہے وہ اس نے بھی ایک محبوبانہ خط لو لیٹر وہ جو ہے وہ لکھ دیا چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو۔ انہوں نے سرینا اسے تھا نہیں پتا، کٹے گی، بہرحال شکر لگا رہا ہوں میں۔ اچھا، تو باقی جو ہیں ان کے ساتھ ان کے جو دیگر جج صاحبان ہیں، میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں، میں
وہ جو میں نام لکھتا ہوں، نوٹس لیتا ہوں، وہ میں چیزیں آگے پیچھے کر دیتا ہوں، یہ میری بڑی خراب عادت ہے. ہاں جی مل گیا. اس کے ساتھ جناب چیف جسٹس آف پاکستان کو، ان کے ساتھ ان کے سینئر ترین جج منصور علی شاہ، جسٹس سید منصور علی شاہ، اس کے ساتھ جسٹس اطہر من اللہ، اور اس کے ساتھ جسٹس جمال مندو خیل، ان کے ساتھ جسٹس امین الدین. ان کو خط انہوں نے لکھ دیا. اب ہائی کورٹ میں وہ پیش تھے تو پتہ چلا، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اس کی ہیئرنگ بھی تھی، اور وہ ہیئرنگ بڑی مزے کی ہے، وہ بھی میں آپ کو سنتا، بلکہ 2 ہیئرنگس تھیں، وہ دونوں میں آپ کے ساتھ اس کی انفارمیشن شیئر کرتا ہوں. تو پھر اسی دوران بات سامنے آئی کہ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بھی سامنے آ گیا. انہوں نے کہا جی ساڈے بھی 4 ججاں نوں خط آ گیا. اب یہ کس خاتون نے لکھا ہے، کسی مرد نے لکھا ہے، فرضی نام ہی ہے، میں تو شکر لگا رہا ہوں کہ ریشما، اور وہ ریشما کا پتہ چلایا جائے، یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ پتہ چلا کہ جی شجاعت علی خان، یہ شاہد احمد صاحب جو تھے نا گورنر، جو کسی دور میں فاروق لغاری صاحب کے وکیل ہوتے تھے نواز شریف کے خلاف، یاد ہے، پھر وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے ان کو گورنر لگا دیا گیا تھا. زاہد احمد ان کے چھوٹے بھائی ہیں یا بڑے بھائی ہیں، وہ پرویز مشرف کے بھی وزیر قانون تھے، پھر وہ عمران نواز شریف صاحب کے وزیر قانون ہوئے، یاد کریں ان کو، یہ ان کے بھتیجے بانجے ہیں. جسٹس شاہد بلال حسن، یہ جناب یہ بھی انڈیپینڈنٹ جج ہیں. جسٹس عابد عزیز، یہ تھوڑے سے عمران خان کی پخ مارتے ہیں، ان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی محبت جو ہے وہ ہے، جھلک ملتی ہے. اچھا جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، میں جن دنوں کورٹ رپورٹنگ کیا کرتا تھا، یہ وکالت کیا کرتے تھی، تو میں نے سنا ہے کہ یہ ڈاڈی جج ہے. میں نے ان سے کبھی اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی. تو جب یہ وکیل ہوتی تھیں تو بھی بڑی وہ مدبر نہیں ہوتی ہیں، سیریس سی بڑی وہ تھی. ان کو بھی خط آ گئے ہیں. تو سر جو ہمارے ہیں نا سی ٹی ڈی پولیس ایف آئی اے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. ان سے تو سٹیمپ نہیں پڑی جا رہی کہ خط آیا کتوں ریشما تھا. ریشما کون ہے، کہاں سے اس نے خط لکھا؟ ظاہر ہے کہ فرضی خط ہوں گے، پتہ نہیں کسی نے خود لکھ کے ڈلوائے ہیں یا کوئی یہ کیموفلاج کیا جا رہا ہے. نام پاکستان کے حساس اداروں کا آئے گا، نام آئی ایس آئی کا آئے گا کہ جی کہ وہ چونکہ یہ سارے جج جو ہیں وہ اس وقت ایک بطور ادارہ وہ پاکستان کی عدلیہ میں آئی ایس آئی کی مداخلت کے اوپر ایک دم سے کھڑے ہو گئے ہیں، تو اب ان کو ذرا ڈرائیں دمکائیں. یہ ایک عمومی تاثر یہ والی بات جاتی ہے کہ جی یہ والی بات ہوگی. اور اس کے اوپر جو ڈھول بجانا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سپاہیوں نے، ان کے مجاوروں نے، ان کے جنونی گروپ نے، وہ وکیل ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، عقل انہوں نے کولونی نگی پولیٹیکل، تو انہوں نے تو جناب وہ پٹ سیاپا شروع کر دینا ہے. آئی ایس آئی کو اپنا دامن بچانا مشکل ہو جانا ہے. آئی ایس آئی کے لیے بڑا کڑا امتحان ہے. آج چونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کی ہیئرنگ کی تھی 8 ججوں کے خط والی، تو وہ پھر بعد میں یہ خبریں آئیں کہ 5 کتے تھے 4 تھلے، انہوں نے بھی خط لکھتے گئے نے. تو وہ جو تھے اپنے جو سی ٹی ڈی والے صاحبان تھے، ڈی آئی جی صاحب وغیرہ سرکاری اہلکار جو ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ وہ پتہ کر رہے ہیں، پتہ چلا رہے ہیں. کی پتہ چلا رہے ہو؟ یہ وہ جنرل پوسٹ آفس سے آئے ہیں. اچھا کس طرح آئے ہیں؟ او جی وہ جنرل پوسٹ آفس میں سٹیمپ لگی ہوئی ہے پنڈی کی، تو وہ سٹیمپ پڑی نہیں جا رہی. او بھائی یہ مذاق ہے، مطلب کوئی ہے کوئی یہ والی بات کرنے والی؟ تو پاکستان کی آئی ایس آئی کو اس میں قدم رکھنا پڑنا ہے سامنے آ کے. نہیں وہ جیسے بھی اصل میں تو آئی ایس آئی کے پاس بیسیکلی اگر آپ قانونی بات کریں تو یہ اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے اس طرح کی تفتیش کرنے کا. لیکن چونکہ پاکستان میں یہ کلچر پیدا ہو چکا ہوا ہے کہ جے آئی ٹی بنانی ہے، ہم نے فوج کے اوپر اعتبار کرنا ہے، ہم نے بس ایماندار تو پاکستان کی فوج رہ گئی ہے، باقی تو سارے کے سارے نلائق ہیں. حاکم نثار صاحب نے جے آئی ٹی بنوائی تھی نا، بسم اللہ انہوں نے کی تھی، تو وہ اب جے آئی ٹی بنائیں یا کوئی جیٹ ہے بنائیں، مطلب جو بھی بنانا ہے، اب آئی ایس آئی کو اپنا جو ہے نا وہ سٹیپ ان کرنا پڑے گا. اب اس کو اپنی مہارت دکھانی پڑے گی. یہ جاسوسی پروگرام جو ہے، اچھا جاسوسی اور انویسٹیگیشن دونوں میں بڑا فرق ہے، لیکن چونکہ ہمیں بڑے شوق ہیں، ہم نے نواز شریف کی بھی انویسٹیگیشن کرنی ہے، ہم نے جناب زرداری کی بھی انویسٹیگیشن کرنی ہے، ہم نے اب پتہ نہیں کس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے. تو اب آئی ایس آئی کو سٹیپ ان کرنا پڑے گا، ورنہ یہ جن کا ارادے ہیں یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں.
کل بھی میری ایک بڑی اہم شخصیت کے ساتھ، طاقتور نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں اہم کہہ رہا ہوں، ایک اہم شخصیت کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ یار یہ سادہ معاملہ نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے جس میں پاکستان کی مد نکال دینی ہے انہوں نے، اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہونا۔ سر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے متعلق جو ہے اس وقت کے جو وہ کھوکھر صاحب تھے سیکٹری داخلہ، انہوں نے یہ بات بڑے عرصے بعد پھر بتائی کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف امریکہ ہوا تھا تو ان کے جو ہے نا توپوں کے روحیہ، ان کی محبت کے سارے پیمانے ہیں وہ بدل گئے تھے، وہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ ہو چکے ہوئے تھے، اور وہ جو پی این اے تھا پاکستان نیشنل الائنس، وہ 9 ستارے وہ جو پارٹی تھی، وہ جو جنہوں نے دھاندلی کے خلاف بھٹو صاحب کے خلاف احتجاج شروع کیا تھا، وہ امریکہ سے ان کو ڈالر جب ملنے شروع ہو گئے تو انہوں نے تحریک نظام مصطفیٰ شروع کر دی، اور غلط الیکشن میں دھاندلی کی تھی، لیکن جناب جب ڈالر آنے شروع ہوئے تو وہ تحریک نظام مصطفیٰ بن گئی۔ پھر جناب ضیاء الحق صاحب نے آ کے کہا کہ اسلام میں لے کے آواں گا، میں ٹھوکاں گا اسلام میں، تو پھر انہوں نے ٹھوکیا اسلام، بلکہ پورا کا پورا ٹھوک دیا، مطلب ہم سب کو ان کے نافذ شدہ اسلام کے خمیازے اب تک ہم وہ پھٹ رہے ہیں، کدی کتے پھٹدا، کدی کتے پھٹدا، کدی کتے پھٹدا۔ تو یہ جو ہے مطلب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی، مطلب انہوں نے جناب وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ تھریٹ بن گئے تھے۔ اب اللہ کا واسطہ اے میرے ہاتھ جڑے دیکھ لینا، یہ نہ کوئی کہہ دے کہ جی وہ اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، اس کو جیل میں پائیں، یہ عمران خان کو پاپولر رکھنے کی ساری ترکیب ہے۔ اب چونکہ آپ بڑے تھانے کے خلاف کھل کے بات نہیں کر سکتے، تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، یا تو ہو نا کہ پاکستان کے خود کفیل ہو معاشی طور کے اوپر کہ اپنے تیلتے خون ہیں، سونے کے پہاڑ ہیں، اپنے قوم بڑی لائق ہے، اور جناب وہ یہ آئی فون تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جو ہم نے کوئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، سیٹلائٹ جو ہے وہ 15 دن بعد پہنچتی ہے چاند ہوتے یا خلا میں، ہماری 2.5 گھنٹے میں پہنچ جاتی ہے، اور ان کی جو سیٹلائٹ ہے وہ 24 گھنٹے میں چاند کے گرد چکر لگاتی ہے یا زمین کے گرد چکر لگاتی ہے، پورا کرتی ہے۔ ہماری جو ہے وہ 15 منٹ میں جناب چکر پورا کر لیتی ہے، اتنی سپیڈ والی ہے ہماری دنیا، مریخ پر پہنچ رہی ہے، ہم سورج کو مسخر کر چکے ہوئے ہیں۔ پھر تو سمجھ آتی ہے کہ پھر تو ہم جناب وہ جو بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے خلاف کرے گی ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے، لیکن ہم جناب وہ $1 ارب کے لیے 25 کروڑ عوام جو ہے وہ اپنی دم کے اوپر کبھی کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی لمحے پڑ جاتی ہے۔ تو سر وہ جو کچھ یہاں پہ ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل قوتوں کا، اس طرح کی قومیں اور اس طرح کے ملک جو ہیں وہ میدان جنگ بنے ہوتے ہیں، وہ پراکسی وار وہاں پہ لڑی جا رہی ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح انسانوں کے اوپر جو دوائی استعمال ہونی ہوتی ہے اس کے تجربے چوہوں کے اوپر کیے جاتے ہیں نا، اسی طرح جب دو بڑی ریاستوں نے جو آپس میں لڑائی لڑنی ہو وہ کسی اور ملک کے اندر لڑی جاتی ہے۔ یہ بات گہری ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یا بہرحال کوشش کیا ہے، یہ اگر سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے۔ تو یہ پاکستان میں تو یہ کچھ چل رہا ہے، تو اب ان حالات میں پاکستان کی مت کر دینی اگلے نے، یار ایبسولوٹلی ناٹ۔ پھر جناب ادھر ہی مبتا، وہ جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کن کے اشارے کے اوپر کیا؟ سی پیک کتنے ہے، کہاں پہ گیا سی پیک؟ لڑائی ہے، لڑائی یہی ہے، ذرا غور کریں۔ تو اب ان حالات میں پاکستان کے اندر چین نہیں ہونے دینا، اگر یہ چین ہو گیا تو سی پیک بن جائے گا، اگر یہ بے چینی رہے گی، کتیا ہوگی، چیکو رولا پڑا رہے گا، تو جناب یہ پھر کیا بننا ہے یہاں پہ؟ پھر تو یہاں پہ کاندھ نہیں بن سکتی سر، کچھ نہیں ہوگا پھر یہاں۔ تو یہ ISI ذرا جگرا دکھائے، یہ جو خط لکھے جا رہے ہیں یہ ڈگ آؤٹ کرنے پہ سر یہ کوئی چکر نہیں ہے گا، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ مصلحت کا شکار اگر ہوگی تو پھر ایک علیحدہ بات ہے، ادروائز کس نے لکھا ہے، کس کے کہنے پہ لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، اس تک پہنچنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں بڑے بڑے قتل، بینظیر بھٹو جیسا قتل اور دیگر معاملات ہیں، ان کا سرا اس لیے نہیں ملتا کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس جو ہوتی ہیں
یا جو ریاستیں ہوتی ہیں یہ ان کے کھیل ہوتے ہیں. تو دنیا میں حکومتیں تو ایجنسیوں کی ہوتی ہیں. تو یہ پاکستان جو ہے اس میں اس وقت جو جنگ لڑی جا رہی ہے, یہ جو خط خود آ رہے ہیں, یہ جو عمران خان صاحب کا شور تھم نہیں رہا, یہ کسی اور کی جنگ ہے. جو یہ سپٹے سپٹے ہیں, یہ مورے ہیں سارے کے سارے. جو کوئی کہتا ہے آئین, کوئی کہتا ہے قانون, کوئی کہتا ہے جمہوریت, سب کسی نہ کسی کے پے رول کے اوپر ہیں اور کسی نہ کسی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب اس میں پاکستان نے کس طرح بچنا ہے, جن کو پاکستان سے کنسرن ہے, یہ ان کا مسئلہ ہے. اور پاکستان کو بچنا چاہیے, اور اس کے لیے کوئی غیبی مدد نہیں آئے گی, ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا. تو بسم اللہ یہیں سے کر لیں. خطانے تو کہ کس نے لکھے ہیں پتہ چل سکتا, لیکن شاید حسب روایت, حسب دستور یہ پتہ نہ چلے. حشر ہونا پڑا سر, اس سے زیادہ میں کیا کھل کے بات کروں. فی الوقت اتنا. بہت بہت شکریہ.